ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں کہ تعلیم میں ایک چیز اس کی اہمیت تھی کہ ہر شعبے کے الگ الگ ماہر ہوں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی شخص، آج آپ کہتے ہیں نا سیول اسپیشلائزیشن، تخصصات کا دور ہے. یہ آج کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ نے اپنے نظام تعلیم میں رکھا ہے. آج ہم کہتے ہیں جی نئے طرز تعمیل میں اسپیشلائزیشن کی اہمیت ہے، تخصصات کی اہمیت ہے. یہ اہمیت آج کی نہیں ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فروغ دیا ہے. ہر شعبے کے الگ ماہر تھے. اگر آپ کو قرات کرنی ہے، تلاوت کا ماہر ہونا ہے، الگ صحابہ تھے. اگر آپ کو حدیث کا ماہر ہونا ہے، الگ صحابہ تھے. اگر آپ کو فقہ کا ماہر ہونا ہے، الگ صحابہ تھے. ہر شخص کو ہر فن میں دخل اندازی کا حق نہیں تھا. تخصصات تھے کہ یہ فلاں اس کا موضوع ہے، اس کا موضوع فلاں ہے، اس کا موضوع فلاں ہے. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کیا کرتے تھے، اشعار کہا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کی مذمت کیا کرتے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے سیدنا حسان بن ثابت نسب کے ماہر نہیں تھے. نسب بھی ایک باقاعدہ علم ہے. انسان کی تاریخ ایک علم ہے کہ یہ نسل کہاں سے آئی، وہ نسل کہاں سے آئی، ایک باقاعدہ علم ہے. علم الانساب عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے. تو علم الانساب کے ماہر نہیں تھے سیدنا حسان بن ثابت. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا اے حسان، جب تم قریش کی مذمت کرتے ہو، جب تم قریش کی حجو کرتے ہو، ان کی برائیاں بیان کرتے ہو، کبھی کبھی تم ایسے راستے پر چل پڑتے ہو کہ وہ مجھ تک پہنچ جاتی ہے. میں بھی تو قریشی ہوں، میرا خاندان بھی تو قریش ہے. بھائی تم کبھی کبھی حجو کرتے کرتے ایسی بات کر دیتے ہو کہ میں بھی تو قریش ہوں، میرے نسب پر بات آ جاتی ہے. فرمایا اس طرح نہ کرو، سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلے جاؤ، سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلے جاؤ. وہ علم الانساب نسب کے ماہر ہیں، اور ان سے آپ یہ علم سیکھیں اور ان کو دکھائے بغیر کوئی اشعار نہ کہے. تو یہ علم انساب کوئی دینی علم تھوڑی ہے، یہ دنیاوی علم ہے. تو سیدنا صدیق اکبر اس علم کے ماہر تھے. تو آج اگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دین کو اور دنیا کو الگ کر دیا ہے، اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیمی اداروں سے یہ تقاضا نہیں کرتے کہ وہ دینی تعلیم بھی پڑھیں. ہر کوئی اٹھ کے آ جاتا ہے اور دینی تعلیم والوں سے ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ دنیا بھی پڑھے. دنیا پڑھنی چاہیے اور ہم پڑھاتے ہیں الحمدللہ. جہاں آپ بیٹھے یہاں پر پڑھایا جاتا ہے، لیکن ایک خاص حد کے آگے ہمارا جو تخصص ہے وہ علم دین ہے. ایک خاص حد کے آگے، میٹرک سے آگے یا انٹر سے آگے ہم اپنے طلباء کو دین کی طرف لے جاتے ہیں. اسی طرح دنیاوی تعلیمی اداروں میں بھی ایک ہونا چاہیے کہ ارلی تعلیم میں بچے کو سارا دین پڑھا دیا جائے، اس کو نماز کا طریقہ آ جائے، وضو کا طریقہ آ جائے، ہر چیز جو اس کی ضرورت ہے 8ویں تک، 7ویں تک، 5ویں. میں کوئی ماہر تعلیم نہیں ہوں، آپ میں سے ہوں گے، آپ زیادہ اس کو جانتے ہیں. کوئی ایک عمر ایسی ہونی چاہیے جہاں پر سارے اسکولوں میں ایک ہی نصاب پڑھایا جائے تاکہ ہمارا بچہ ایک اچھا مسلمان بن سکے. یہ ہے وہ تعلیمی نظام جو خلفائے راشدین نے قائم کیا، جس میں دین بھی تھا، قرآن بھی تھی، حدیث بھی تھی، اور اس کے ساتھ دنیا کے سارے علوم اسی سے نکلے ہیں. آج دنیا میں آپ کو جتنے علوم نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں، کہیں نہ کہیں جا کر کسی مسلمان کے اوپر جا کر یہ معاملہ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان خلفائے راشدین کی ان خدمات کو قبول فرمائے.